السلام علیکم۔ وہ چیزیں جو گفتگو کو غیر معیاری بناتی ہیں، انداز گفتگو کسی حد تک انسان کی چھپی ہوئی خوبیوں اور خامیوں کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ مخاطب کا نام لے کر اس سے بات کرنا اجنبیت کو کم کرتا ہے اور گفتگو میں سامنے والے کی دلچسپی بڑھا دیتا ہے۔ زبان سامنے والے کے منہ میں بھی ہے، یہ پیش نظر رکھیے اور اس کی بھی سنیے، کیونکہ گفتگو اسی کا نام ہے کہ کبھی ایک بولے اور دوسرا سنے، تو کبھی دوسرا بولے اور پہلا سنے۔ اگر آپ ہی سناتے چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل سکتا ہے۔ گھبراہٹ میں بندہ اپنی بات بہتر طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ پہلے خود کو پرسکون کیجئے، پھر گفتگو کا آغاز کیجئے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، دیکھا نا آپ میری بات لکھ لو وغیرہ تکیہ کلام کی کثرت سامنے والی کی بوریت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سے پرہیز کیجئے۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رسید کریں گے تو کبھی ہاتھ بڑھا کر فرمائش کریں گے، دے تالی۔ یا باوقار لوگوں کا انداز نہیں ہے، اس سے بچیے۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں اس کو کھری کھری سناؤں گا۔ ایسا کرنے والے کو سامنے سے بھی کھری کھری سننے کو ملتی ہیں۔ آپ یہ انداز اختیار نہ کیجیے۔ گولی کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے بعض اوقات اس پر شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے، لہٰذا بات کی کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے نرم الفاظ کا انتخاب اچھی حکمت عملی ہے۔ آپ بھی اسی کو اختیار کیجیے۔ بعض لوگ اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں کہ خود بولتے ہیں خود ہی سمجھتے ہیں۔ اگر بات کسی دوسرے سے کرنی ہے تو اتنی آواز سے بولیے کہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ہر محفل کی رونق بننے کی خواہش نہ پالیے کہ ایسا کرنے والے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کرے ہمیں صحیح بولنا آ جائے۔ آمین ثم آمین۔